لم یکن مغیرا، اللہ بدلتا نہیں نعمت جو کسی قوم کو دی حتیٰ کہ وہ نعمت جو ان کو حاصل ہوتی خود اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے، اپنی حالت کو خود بدلے گا، زبردستی رب نہیں بدلے۔ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا ہے۔ دابہم کداب آل فرعون، ان کی عادت فرعونیوں کی اور ان کی جو ان سے پہلے اللہ کے آیات کی تکذیب کی، ہم نے ہلاک کیا ان کو گناہوں کی وجہ سے، غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو۔ وَكُلٌّ اے كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، یہ فرعونی ان سے پہلے یہ سب ظالم۔ اب یہاں ایک سطحی طور پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ تو تکرار ہے، کذاب علیہ فرعون والذین من قبلہم، آگے بھی کذاب علیہ فرعون والذین من قبلہم۔ تو کلام میں تکرار بلا کسی فائدے کی اچھی بات نہیں، اللہ کا کلام ہو اس میں تکرار۔ تو تفسیر السراج المنیر وغیرہ میں، تفسیر السراج المنیر وغیرہ میں ہے کہ تکرار ہے، لفظی فرق بھی ہے، معنوی فرق۔ لفظی فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں ہے کفروا، اس میں ہے کذبوا، تو لفظی فرق ہے۔ پہلی آیت میں ہے اجمال اور اس میں ہے تفصیل، اس میں تو صرف آتا ہے کہ اللہ نے ان کو پکڑا، اب اس میں بتاتے کہ اغرقنا اس کی تفصیل ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ہم نے ان کو غرق کیا۔ تو جب لفظی فرق بھی ہو اور اس سلسلے میں اجمال اور تفصیل کا بھی ہو تو تکرار نہیں، غلط۔ اوپر منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے بدر کی طرف جانے والوں پر طعن کیا۔ آگے ان منافقین کی اصل جو یہودی تھے، یہود بنو قریظہ، ان کی مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ ان تینوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تحریری، وہ معاہدہ تاریخ الامم والملوک للطبری، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، زاد المعاد وغیرہ میں مفصل مذکور، جس میں یہ جملہ بھی ہے کہ اگر بیرونی حملہ ہوا، انتم ونحن قوم علی من سوانا، ہم اور تم ان کے مقابلے میں ایک قوم ہو کر کے لڑیں۔ ان کے ساتھ معاہدہ، ان میں جو بنو قریظہ تھے انہوں نے ہر موقع پر وعدہ شکنی، جب بھی موقع دیکھتے تھے وعدہ توڑ دیتے، پھر آ کر کے معذرت کرتے تھے جی نادانوں کی غلطی ہوئی جی بس۔ تو اس مقام پر شدت جواب سے وہ بنو قریظہ کے لوگ۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، غیر متعلق تھی لیکن سمجھیں، ہندوستان میں ہمارے اکابر نے آزاد ملک کی آزادی کے لیے بھی بڑی قربانیاں، بہت قربانیاں۔ یہ ستی قسم کے ذہن کے لوگ ہمارے اکابر کو یوں بھی کوستے تھے کہ انہوں نے جی ہندوؤں سے اور سکھوں سے مل کر کے انگریز کے خلاف تحریک چلائی، یہ ہندو ہو گئے، یہ سکھ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ۔ ہمارے اکابر کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی ایک قوم تو لے نہیں سکتی انگریز سے، ہندوستان کی آزادی انگریز سے تو ایک قوم نہیں لے سکتی، اس لیے کر کے آزادی کے لیے ہندوؤں سکھوں سے تعاون بھی ضروری۔
اس پر جب لوگوں نے اعتراضات کیا، مسلم لیگ کی طرف سے اعتراضات ہوئے، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی متحدہ قومیت، اور یہ حوالے اس میں حضرت نے دیے کہ دیکھو یہود الگ قوم ہے، مسلمان الگ تھے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی خاطر ان سے معاہدہ کیا، اور اس پر حضرت کی کتاب موجود ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال ایسے حالات تھے کہ اس میں ان سے معاہدہ کیا، نحن وانتم قوم علی من سوا۔ تو فرمایا بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لایا، وہ ہے کہ تو ان سے معاہدہ کرتا ہے پھر توڑتے اپنے وعدے کو فی کل مرتبہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اے لا یتقون الغدر، کوئی قدر کا لفظ نکالتا ہے، کوئی نکالتا ہے وہم لا یتقون نقض العہد، وعدہ شکنی سے نہیں باغا۔ سمجھ آتی ہے بات؟ مفہوم۔ پس اگر تو ان کو پائے لڑائی میں فشرد بہم، شردا یشرد و تشرید باب تفریح، جس کا معنی بھگا دینا، ایسی مار ان کو دے کہ پچھلے ڈر کے مارے بھاگ جائیں، ایسی مار ان کو دو کہ پچھلے ہیں ان کے قدم اکھڑ جائیں، بھگا دے ان کے ذریعے ان کو جو ان کے پیچھے، تاکہ ان کو نصیحت ہو کہ ہاں واقعی بڑی مار پڑ۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا اور خوف ہو کے یہ وعدہ شکنی کریں گے تو تمہارا فریضہ یہ ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر خوف کرو کسی قوم سے خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، بس پھینک بھیج ان کی طرف، حالہ سوا برابر۔ اس لفظ کو اور اس کے جملے کو اچھی طرح سمجھو۔ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور خوف ہے کہ یہ قوم وعدہ شکنی کرے گی یا کرتی ہے، تو تم تحریری طور پر یا زبانی طور پر ان کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ باتیں تمہاری طرف سے ہوئی ہیں، اب ہم بھی معاہدے کے پابند ہیں، اور اس کے بارے میں تم اور وہ برابر ہو جاؤ، جیسے تم جانتے ہو کہ معاہدہ باقی نہیں رہا، اس جاننے میں وہ بھی برابر رہیں کہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اعلیٰ سوائن کے معنی سمجھے کہ ان کی طرف وہ تحریری طور پر بات بھیج دو یا زبانی طور پر بھیج دو اور وہ سمجھ لیں کہ اب معاہدہ باقی نہیں رہا۔ تو اعلیٰ سوا کا یہ معنی کہ تم اور وہ دونوں اس بات کے جاننے میں برابر رہو کہ اب معاہدہ باقی نہیں رہا، یہ ہے اعلیٰ سوا کا معنی۔ بے شک اللہ خائنین کو نہیں پسند، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، صدقوا کہ وہ آگے نکل گئے، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے، اور تیار کرو ان کے لیے جو بھی تم طاقت رکھتے ہو قوت سے اور گھوڑوں کے باندھنے سے، ڈراتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اور لوگوں کو ان کے علاوہ کہ تم ان کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کے راستے میں تمہیں پوری پوری دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مائل ہو صلح کے لیے فجنح لہا، پس تو مائل ہو اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر، بے شک وہی سمیع ہے علیم۔ اور اگر ارادہ کرے اس کا کہ وہ تجھے دھوکہ دے، بس بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ساتھ، وہی ذات ہے جس نے تائید کی تیری اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے، اور الفت ڈالی ان مومنین کے دلوں میں، اگر تو خرچ کرتا وہ چیز جو زمین میں ہے جمیعاً ساری، نہ الفت ڈال سکتا تو ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی ان میں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے تجھے اللہ تعالیٰ اور وہ جنہوں نے تیری پیروی کی مومنین سے۔ اوپر کافروں کی وعدہ شکنی کا ذکر تھا،
آگے رب تعالیٰ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو کافر ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری گرفت سے آگے نکل سکتے، سابق وہ جو آگے نکل جائے، مسبوق وہ جو پیچھے رہ جائے۔ خیانت کرتے ہیں تو اور کوئی حرکت کرتے تو یہ ہرگز نہ خیال کریں کہ رب کے حکم اور اس کی گرفت سے آگے نکل سکتے، ہرگز ولا یحسبن الذین کفروا، چلو کیوں؟ وہ رب کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ اوپر جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد کے لیے اسلحہ کا تیار کرنا، مال کا خرچ کرنا بنیادی چیز، اس لیے رب تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے جو بھی تمہاری جو طاقت رکھتے ہو۔ اس زمانے میں تیر اندازی یہ ایک خاص قوت ہوتی تھی۔ مسلم کی روایت میں ہے الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، تیر اندازی۔ اس زمانے میں جو چیزیں ہیں وہ سب جو بھی تمہارے بس میں ہے وہ کیا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، 50 کے قریب ملک ہیں، اور وہ ملک ہیں جن کی زمین سونا اگلتی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا کے نصف پیسوں کی آمدنی ان کے پاس ہے، لیکن بدبختوں نے آج تک کوئی ایسا کارخانہ نہیں قائم کیا جس میں جہاز بنے یا یہ چیزیں بنے، دوسروں کے دستے نگر۔ یہ دوسری خبیث قومیں کیا کرتی ہے؟ اسلحہ بناتی، ڈھیر لگاتی، جب ان کا اسلحہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی شروع کروا دیتی ہے کسی مقام پر کہ اسلحہ بھی نکل جائے اور اس اسلحہ کا تجربہ بھی۔ اب وہ نکالنا تو ہوتا ہے، سمندر میں تو پھینک نہیں سکتے، بنا بنا کر کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں۔ جب ان خبیثوں کے پاس اسلحہ جمع ہوتا ہے تو زمین کے کسی کونے میں لڑائی شروع کرتے ہیں، اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ رقمیں بھی ہم سے، تیل بھی ہم سے، سب کچھ ہم سے لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری کھوپڑیوں پر ان کی آزمائش کرتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ کس حد تک مقیم ہے۔ خبیث قوم تو فرمایا جتنی بھی قوت ہو تیار کرو، گھوڑے رکھو۔ آج اس ترقی کے زمانے میں بھی گھوڑوں کی ضرورت ہے، پہاڑی علاقوں میں وہی چلتی تو ریگونا بھی ہی کی زمین آگے بسوئے ماں مستطاع، تم جو ماں ہے تیار کرو، اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو، اور ان کو جن کو تم نہیں جانتے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اسلحہ ہوگا ویسے سے لا تعلم، اللہ خود جانتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں جیسے اقیم الصلاۃ میں امر کا سیکھ ہے، آتو زکوٰۃ امر کا سیکھ ہے، اور نماز پر کوئی فیس نہیں، لائسنس نہیں، زکوٰۃ پر کوئی لائسنس نہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کے لیے تیار کرو جو ہتھیار ہو۔ تو اس طرح اسلحہ میں بھی شرعی لحاظ سے کوئی اسلحہ کی پابندی مسلمان پر نہیں، لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ غنڈوں کو تو ملتے اسلحہ، ہم کو نہیں ملتے۔ ایک موقع پر ہماری طرف سے ایک ساتھی نے درخواست کی کہ مولانا کیونکہ قوم کے لیڈر ہیں، چلتے پھرتے، ان کو پستول کی اجازت ملے۔ نیجی افسر نے کہا کہ مولانا کیا کریں گے، ان کو کیا ضرورت ہے، تو اس لیے ڈھونڈے جائیں، ان کو مل جاتی ہے، ہمیں ملتی۔ تو اسلحہ پر کوئی نہیں رہا، یہ کہ اسلحہ ہوگا تو لڑائی کریں گے، بھائی اسلحہ کے بغیر نہیں لڑائی کرتے۔ آج ناجائز طریقے سے اتنا اسلحہ ہر صوبے میں ہے کہ خدا کی پناہ، میرے خیال میں حکومت کے پاس اتنا نہیں ہوگا جتنا گنڈوں کے پاس، اور جن علاقوں میں اسلحہ پر پابندی نہیں، آزاد قبائل ہیں، ان کے پاس نہیں، تو لڑائیاں سنا وہاں بھی ہوتی ہیں۔ اسلحہ مہیا کرنا مسلمان کے فریضے میں، لیکن ہم بے بس ہیں،
نہ تو اسلحہ کے لیے رقم ہے. اب آپ سے کیا چیز چھپائیں ہم؟ ہاں وہ مزے میں جو تیجے چوتھے میں کھاتے پھل کھاتے ہیں, ہمیں تو کوئی 2 مہینے بھی نہیں نصیب ہوتا. ہم تو دال مل جائے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. تو اسلحہ کے لیے رقم کہاں سے لائیں, پھر وہ اجازت کہاں سے لائیں؟ مجبور ہے. فرمایا وما تنفقوا, جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز جو اللہ کے راستے میں, تمہیں اس کا بدلہ پورا دے, کیونکہ اسلحہ وغیرہ پر رقم لگتی ہے, بغیر اس کے تو نہیں ملتا. وہاں تم لاتے کیونکہ اوپر قتال کا ذکر تھا. بعض دفعہ صلح کی نوبت بھی آتی, لیکن صلح کا قاعدہ قرآن نے یہ بیان کیا, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, لفظ سلم عربی میں منص, اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے, فجن حرف پائے تو پھر تو اس صلح کے لیے مائل ہو. یہ نہیں کہ خود مسلمان پیشکش کرتا پھرے کہ ہم گویا کہ حد میں جارحیت کا معاہدہ ہے. تم اگر پیشکش کرو گے صلح کی تو اس سے یہ متبادر ہوگا کہ یہ ڈر ہے نہ, وہ جب مائل ہوں تو پھر تم اللہ پر توکل کرو, بے شک وہ سمجھا. اور اگر وہ تجھے ارادہ کرے گے دھوکہ دینے کا تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی, اسی نے تیری مدد کی بدر میں بھی اور بعد کے مقامات میں, اور مومنوں کے ذریعے, اور مومنوں کے دلوں میں الفت ڈالی. 4 پارے میں آپ پڑھ چکے تھے. اور خضرج کی آپس میں صدیوں سے عداوت چلی جاتی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا, اگر تو زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتا ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت. انہ عزیز, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حسبک اللہ ومن اتبعک, تفسیر مدارک, ابو سعود, فیضاوی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اس کی 2 تفسیریں منقول. ایک یہ ہے کہ ومن جو ہے اس من کا عطف ہے کا ضمیر پر, حسبوں کا من کا عطف ہے کا پر. تو معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافی ہے تجھے اللہ اور ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی مومنین میں سے, جن مومنین سے تیری پیروی کرنے والے ان کو بھی رب کافی تجھے بھی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ من کا عطف ہو لفظ اللہ پر جل جلالہ, تو معنی یہ ہوں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے حقیقتاً, اور وہ جنہوں نے تیری پیروی کی مومنین میں سے عالم اسباب. اللہ تعالیٰ کی کفایت تو حقیقتاً ہے, اور من اتبعک من المومنین کی جو کفایت ہے وہ عالم اسباب کے ساتھ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھار مومنوں کو قتال پر, اگر ہوں گے تم میں 20 صبر کرنے والے غالب آئیں گے 200, اور اگر ہوں گے تم میں 100 غالب آئیں گے 1000 پر ان لوگوں سے جو کافر ہیں, اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون سمجھتی. الآن اب تخفیف کی اللہ تعالیٰ نے تم سے, اور اللہ کو علم ہے کہ بے شک تم میں ضعفاً کمزور. بس اگر وہ تم میں 100 صبر کرنے والے غالب آئیں گے 200 پر, اور اگر ہو تم میں 1000 غالب آئیں گے 2000 پر بإذن اللہ واللہ مصالح. ما کان لنبی, نہیں شان کسی نبی کی, نہیں حق کسی, لا کسی نبی کے لیے یہ کہ ہو اس کے لیے قیدی, یہاں تک کہ رستنا ان کا خون بہا دیتا زمین میں. تو ارادہ کرتے تم دنیا کی زندگی کا سامان, اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے آخرت کا, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت. اگر نہ ہوتی نوشت اللہ کی طرف سے سبقہ جو طے ہو چکی, البتہ پہنچا تمہیں اس چیز کے بارے میں جو تم نے دی عذاب عظیم, بس کھاؤ اس چیز سے جو تم نے غنیمت لی حلالاً طیباً, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے. جب
اوپر بھی قتال کا ذکر تھا، آگے بھی قتال اور جہاد کا ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پر امر۔ یہ آیت پہلے تھی، اب ہے تو قرآن پاک میں حکم اس کا منسوخ۔ اگر تم میں 20 ہو صبر کرنے والے تو 200 پر غالب ہے۔ تو اب یہاں ایک کا تقابل کتنے سے ہے؟ 10 سے۔ ایک کا تقابل 10 سے۔ اور اگر تم میں 100 ہو تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ یہاں بھی وہی نسبت ہے 1 اور 10 کی، اس لیے کہ کافر لا یفقہون، وہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ مومن تو اس لیے لڑتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اگر میں زندہ رہا تو غازی، مر گیا تو شہید۔ اس کا نصب العین بڑا ہے۔ اور کافر یا تو اپنی ناک کے لیے لڑے گا، یا پیسوں کے لیے لڑے گا، یا ملک کے لیے لڑے گا۔ کہاں جنت، کہاں دنیا کے تکے، کہاں اللہ تعالیٰ کا دین، کہاں یہ ٹیڑھی ناک، ہاں یہ روسیوں کی پست ناک کتنی، یہ کہاں پر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کافی عرصے کے بعد یہ حصہ اترا، الآن، اب اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، اور اب جانتے ہیں کہ تم نے کمزوری کی۔ وہ پہلے جیسے مومن بھی نہیں، پہلی جیسی قوت بھی نہیں، اب یوں ہے کہ اگر تم میں 100 ہو صبر کرنے والے 200 پر غالب ہے۔ اب نسبت 1 اور 2 کی، اور اگر تم میں 1000 ہوں 2000 پر غالب آئیں گے، یہ بھی نسبت 1 کی 2 سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کے مقابلے میں 2 گنا کافر ہوں، پیٹ پھیرے گا تو گنہگار، 2 سے زیادہ ہوں پیٹ پھیرے گا تو گنہگار۔ واللہ شاہد۔ رب بدر کے موقع پر 70 گرفتار ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے۔ یہ جو گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان سے کیا کرنا چاہیے۔ روایتوں میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ان کی رائے پیچھے سننا، پہلے میری سننا۔